سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی مال چھوڑ کر کے مر گیا، اب وہ یتیموں کا حق تھا لیکن لوگ ان یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اپنے منہ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے، اور جو لوگ یتیموں پہ رحم نہیں کرتے، جو لوگ یتیموں پہ شفقت نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیے جائیں گے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی بہن رو رہی ہے۔ حضرت جعفر طیار کی بہن کو روتا دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ام ہانی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ام ہانی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان، میرے بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر کھلے ہو گئے، اب ان کا پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ اب ان کا والی کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اے ام ہانی کیا تجھے میرا فرمان یاد نہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوا کرتا ہے؟ ان بچوں کا والی میں ہوں، ان کی پرورش کرنے والا میں ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو پیچھے سے آگے کی طرف لایا کرو، اور جب یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو آگے سے پیچھے کی طرف لے جایا کرو۔ اللہ اکبر، گویا کہ اسلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا انداز بھی بدل دیا ہے، یعنی اگر تم لوگ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اس طرح سے پیچھے سے آگے کی طرف، اور اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو آگے سے پیچھے کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر جب ہاتھ پھیریں گے تو اس کے جتنے بال ہماری ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم یہ چاہتے ہیں کہ جب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو تم کو ثواب زیادہ ملے، پیچھے سے آگے کی طرف لاؤ گے تو بال چھوٹ جائیں گے، لیکن آگے سے پیچھے کی طرف لے جاؤ گے تو زیادہ سے زیادہ بال تمہاری ہتھیلی کے نیچے آئیں گے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ بہت سارے دل ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے اندر جب رقت انگیز دعا ہوتی ہے تو دعا کی شروعات سے ہی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آنکھیں جن کی آنکھوں میں اللہ کے لیے آنسو آتے ہیں، مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کے لیے روتی ہے۔ قیامت کے دن جب برے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے دل سیاہ ہو جائیں گے، لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی جائے گی، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اس دن جو آنکھیں اللہ کی محبت میں روتی تھی اور اس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتا تھا، اللہ رب العزت ان آنکھوں پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دے گا۔ اللہ اکبر، دعا شروع ہوتی ہے، بہت سارے لوگ رونے لگتے ہیں، بیان سن کر لوگ رونے لگتے ہیں، تلاوت قرآن سن کر لوگ رونے لگتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی تو بھائی ہیں کہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، پورا مجمع رو رہا ہوتا ہے وہ نہیں رو رہے ہوتے، بلکہ کبھی کبھی لوگوں کو روتا دیکھ کر ان کو ہنسی سی آنے لگتی ہے۔ گویا کہ ایسے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سختی ہوتی ہے، اور یاد رکھنا اللہ نہ سختی کو پسند کرتا ہے نہ سخت دل والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، آقا میں کیا کروں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کیا کر، اور کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس کی برکت سے اللہ تیرے دل کو نرم فرما دے گا۔
گا۔ یہاں پر یہ ایک ہی عنوان پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے پوری سورہ مبارکہ پر پہنچ جاؤں، اس لیے کہ مغرب تک گفتگو ہم نے ختم کرنی ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج یتیموں کا حال کیا ہے؟ کوئی یتیموں کا پرسان حال نہیں۔ یتیم بچے ہوٹلوں پہ پچری کر رہے ہیں، یتیم بچے اللہ اکبر غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا خیال تو کرتے ہیں، کیا ہم یتیم بچوں کے بھی لیے کچھ سوچتے ہیں؟ ہمارا پلان یتیموں کے لیے بھی کچھ ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، مگر آج میں تمہیں بتاؤں، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمنہ کا در یتیم، اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ کے در یتیم تھے، انہوں نے یتیموں کا کتنا خیال کیا۔ یاد رکھیں، بہت سارے باادب فقہاء نے لکھا ہے کہ حضور کو خالص یتیم کبھی نہ کہا جائے، حضور کو جب بھی کہا جائے در یتیم کہا جائے۔ یتیموں میں موتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، بلکہ یتیموں کے موتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کو خالص یتیم کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یتیم اس کو بھی کہتے ہیں جو بے سہارا ہو، جس کے سر پر کسی کا سہارا نہ ہو۔ قربان جائیں، اللہ اکبر، جس کو خدا نے پوری کائنات کا کونین کا سہارا بنا کر پیدا کیا، وہ بے سہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ اسی لیے تو کہتا ہے، اے محبوب، ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہارے لیے اپنی آغوش رحمت نہ پھیلا دی؟ اور یاد رکھو، حضور کو یتیم کرنے میں حکمت یہ تھی۔ بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ اچھی بات کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں او تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں میں کمال ہے جس نے تیری اچھی تربیت کی ہے، تیرے باپ میں کمال ہے جس نے تیری اچھی تربیت کی ہے۔ اگر تیرا باپ نہ سکھاتا تو ایسی حکمت کی باتیں نہ کرتا، تیری ماں نہ سکھاتی تو ایسی حکمت کی باتیں نہ کرتا۔ میرے رسول حکمت والی باتیں کرنے والے تھے، عرب کے بڑے بڑے فصیح ان کی آگے گھٹنے ٹیکنے والے تھے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم موتی بکھیرنے والے تھے، تکلم کے موتی بکھیرنے والے تھے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ محمد جو حکمت بھری باتیں کرتا ہے اس کے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے یا اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یتیم کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا تو یتیم بگڑ جاتے ہیں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے، حبیب، ہم نے تجھے یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت پھیلا دی۔ پتا چلا اگر محمد عربی حکمت کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں نہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے نہ باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ رسول کا کوئی مربی نہیں، یہ سب کے مربی بن کر تشریف لائے ہیں، اور ان کا مربی تو وحدہ لا شریک ہے، ورنہ یتیموں کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی۔ حضور کے یتیم ہونے میں بڑی حکمت تھی، اسی لیے حضور کو جب بھی قرآن اور حدیث کے الفاظ نقل کرنے کے علاوہ جب بھی بولا جائے گا تو نیرا یتیم کبھی نہیں بولا جائے گا، بلکہ انہیں در یتیم کہا جائے گا۔ آپ نے کوئی ایسا بھی یتیم دیکھا ہے کہ جو اس شان کی باتیں کرتا ہے، اس مقام کی باتیں کرتا ہے، اس مرتبے کی باتیں کرتا ہے، جہاں جبریل بھی چپ نظر آتے ہیں، جہاں جبریل بھی خاموش نظر آتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے یتیموں کا کتنا خیال کیا، اور آج اپنے سماج میں یتیموں کا کوئی خیال نہیں ہے۔